لیکن امام حسین کی خصوصیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا اس تاریخ کے پس منظر میں کہ جب معاویہ کے قتل کے بعد یزید نے خط لکھا والی مدینہ کو اور یہ کہا کہ ان افراد سے میری بیعت لے لو، اور ان میں سے امام حسین علیہ السلام کا نام سر فہرست تھا کہ تم نے ان سے بیعت لینی ہے۔ لہذا والی مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں فقط اپنے مطلب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، دربار میں جب چلے گئے تو جب وہ تقاضا جو یزید کی طرف آیا تھا وہ گورنر نے پیش کیا اور کہا کہ آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا ہے، آپ بیعت کریں، تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہمارے سوال کا جواب بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور حقیقت میں امام علیہ السلام نے اس وقت وہ جملہ ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ اس جملے کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم ذمہ داری تھی اس وقت، اس دور میں، اس عظیم ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا۔ کب ارشاد فرمایا؟ جب والی مدینہ نے تقاضا کیا کہ یزید نے آپ کو بیعت کا حکم دیا ہے، آپ ان کی بیعت کریں، تو جہاں امام علیہ السلام نے تفصیل سے گفتگو کی ہے یزید کے حوالے سے اور بیعت کے حوالے سے، وہاں امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، مثلی لا یبایع مثل یزید۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس جملے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں عرض کیا کہ امام نے اپنی ذمہ داری جو اس وقت امام علیہ السلام کے دوش مبارک پر تھی، اس ذمہ داری کے پیش نظر امام علیہ السلام نے اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ماضی کے اندر بھی جو بھی مجھ جیسا تھا، توجہ کروں گا، ماضی کے اندر اور مستقبل کے اندر جتنے بھی افراد آئیں گے اور جو آ چکے ہیں جو مجھ جیسے ہیں، وہ کبھی بھی یزید جیسے کی نہ ماضی میں بیعت کی تھی، نہ حال میں بیعت کی ہے، اور نہ فیوچر میں بیعت کریں گے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ تو امام علیہ السلام نے ایک معیار دے دیا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا امام علیہ السلام اس مقام پر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزر گئے، جتنے بھی ائمہ گزر گئے، جتنے بھی اولیاء گزر گئے، جتنے بھی اللہ کے رہنما اور لیڈر لوگوں کے جو آئے تھے وہ گزر گئے، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے حسین یہ کہہ رہا ہے کہ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس جملے کو ارشاد فرماتے ہوئے امام علیہ السلام نے تمام نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے، ایک انقلابی پیغام چھوڑا ہے، ایک فکری پیغام چھوڑا ہے کہ وہ پیغام یہ ہے کہ جو بھی حسین کے قریب ہوگا، جو بھی حسین والا ہوگا، جو بھی حسین کی راہ پہ چلے گا، جو بھی حسین کے صراط پر چلے گا، وہ بھی حسین کی طرح کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یزید کے مقابلے میں بیعت نہ کر کر امام علیہ السلام نے تمام گزشتہ انبیاء کی وراثت کا حق ادا کیا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آدم ہوتے اس زمانے میں تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے، نوح ہوتے تو وہ بھی بیعت نہ کرتے، ابراہیم ہوتے وہ بھی بیعت نہ کرتے، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ اگر ہوتے تو یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ اور اسی نیابت کو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر انجام دے کر اس بات کو واضح کیا، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس وراثت کو بالکل نمایاں طور پر
لہٰذا امام علیہ السلام نے جب امام حسین کا تعارف کروایا ہے تو ان کو وارث انبیاء کے طور پر تعارف کروایا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا وارث انبیاء ہونا بالکل نمایاں طور پر کربلا کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اگر ہم اس طرح سے کہیں، اس جملے کے بعد جو مولا نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جملے کے پس منظر میں اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا کے اندر یہ فقط حسین کی قربانی نہیں تھی، تمام انبیاء کی قربانی، یہ تمام ائمہ کی قربانی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام انبیاء کی نمائندگی کر رہے تھے، تمام ائمہ کی نمائندگی کر رہے تھے، تمام اولیاء خدا کی نمائندگی کر رہے تھے، لہذا اس قربانی کو ہم تمام کی طرف، تمام انبیاء کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ قربانی کیونکہ تمام انبیاء کی طرف سے تھی، تمام ائمہ کی طرف سے تھی، اسی وجہ سے وہ قربانی آج تک ہم یاد رکھتے ہوئے ہیں اور تا قیامت کی قربانی یاد رہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ ہونے کی جو علامت ہے اور دلیل ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام انبیاء کی طرف سے قربان۔ صلوات کرنے والے اور زیارت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام ائمہ کی زیارتیں ہیں، لیکن جتنی اہمیت زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے اتنی کسی اور امام کی زیارت کی اہمیت نہیں ہے۔ شاید آگے چل کے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت دوسرے ائمہ کی زیارت سے کیوں زیادہ ہے؟ روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، اس میں بیان ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت بہت زیادہ ہے دوسرے ائمہ کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے، ان کی زیادہ عظمت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن زیارت کی مفہوم کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پر تو ہماری توجہ اس مفہوم کی طرف ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیپلی اس مفہوم کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ زیارت لغوی طور پر، ویسے تو ہم اپنی زبان میں اگر اس زیارت کا ترجمہ کریں اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیدار ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ دیکھنے جاتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں اس کو دیدار کہتے ہیں۔ دیدار کو اگر ہم عربی زبان میں ترجمہ کریں تو ہم زیارت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مفہوم اور جو باریکی زیارت کے لفظ میں موجود ہے وہ دیدار کے مفہوم میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ دیدار کا مفہوم محدود ہے اور زیارت کا مفہوم وسیع ہے، اور جو روحانیت، جو لطافت، جو باریکی زیارت کے لفظ کے اندر موجود ہے وہ دیدار میں موجود نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیدار جب انسان کسی کا کرنے جاتا ہے تو اس میں فقط دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اس میں انسان فقط دیکھتا ہے جس کا دیدار کرنے جاتا ہے۔ آپ اپنے دوست کا دیدار کرنے جاتے ہیں، اپنے بچوں کا دیدار کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ فقط دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آپ کو دیکھا، تو یہ دیکھنے کی جو صفت ہے، یہ جو دیکھنے کا مفہوم ہے یہ زیارت کے اندر بھی موجود ہے۔ جب ایک انسان اپنے رہنما کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اپنے امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں پر بھی دیکھنا مفہوم رکھتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام باحیات ہوں تو ظاہر ہے کہ زیارت کرنے والا امام کو دیکھے گا، اور اگر امام کی حیات کے بعد زیارت کرتا ہے تو اس میں بھی امام کی قبر اور ان کے روزے کو دیکھتا ہے، تو دیکھنا وہاں پر بھی ہے، لیکن زیارت میں ایک ایکسٹرا مفہوم موجود ہے کہ جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں عربی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے، ہمارے زبان میں بھی اس عربی زبان سے آیا ہے۔ تو زیارت کا جو روٹ ہے، اس ورڈ کا جو روٹ ہے وہ ہے زور ہے عربی میں، اور زور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی چیز سے منہ موڑ لے۔ توجہ چاہوں، اہل علم کا مجمع ہے۔ زور کا مطلب ہے انسان کسی چیز سے منہ موڑ لے، ایک مفہوم زور کا یہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کی طرف منہ ہے، اگر میں چہرے کو اس طرح سے موڑ لوں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زور ہے، چہرے کو